نماز ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ بھائی بہنیں جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے کہ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھے گا تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیت کی سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب جان دیجیے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت کرنی ہے، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے، میں اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ الغرض من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کے بچوں کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آج آپ اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سب آپ کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پہلے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار دوسرے نمبر پر یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یا رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یا رحمان کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان دو بار ہو گیا، یا رحمان تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا غنیوں پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے اور پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 بار یا رحمان پڑھنا ہے۔ یعنی ٹوٹل آپ نے 3 وظائف پڑھنا ہے اور 3 بار ہی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ساری ترتیب میں نے بتا دی اور آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑ کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے رزق میں ترقی کے لیے اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پیارے دوستوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔